اب جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کے امپیکٹ سے جو رسکس ہیں ان کو ریڈیوس کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے اس کرنٹ سینیریو کو ہم امپروو کر سکتے ہیں، اور اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں اس کے لیے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اب ہمیں ڈیولپ اور انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیے ایک ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن پالیسی کو فار ایجوکیشن ان بلوچستان۔ تو ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ صرف یہ لنگوسٹک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف لفظوں کی حد تک نہ رہیں اور پھر ریاکٹیو نہ رہیں کہ اگر کوئی ڈیزاسٹر آ جائے تو اس کے بعد انٹرونشن ہو، وہ بھی ہمارے پارٹنرز کی کہ وہ آ کے ہمیں اس جو افتاد ہے، اس کے جو پرابلمز ہیں، اس کے نتائج جو سامنے آ رہے ہیں ان سے ہمیں نجات دلائیں۔ سو دیکھیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، یعنی محکمانہ طور پر حکومتی جو ہے شیلٹر اور امبریلا کے انڈر ہمیں ایک پالیسی وضع کرنی ہے اس ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے لیے۔ اور پھر کیا کرنا ہے، اویئرنیس کریٹ کرنی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو، چاہے وہ بچے ہیں یعنی اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں اور کمیونٹیز ہیں، کہ کازز کیا ہو سکتے ہیں ان ڈیزاسٹرز کے، اور اس کے بعد ان ایونٹس میں ان کے ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ تو جب تک ہم بتائیں گے نہیں ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ ہم نمٹ کیسے سکتے ہیں۔ So they need to recognize the problems, understand its implications, and then they would be able to know how to deal with such a situation. اب ان کو اچیو کرنے کے لیے باتوں کو جو BESP ہے، ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ان کی کیا خواہش ہے یا وہ کیا سوچتے ہیں یا کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو وہ وضع کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ ایکسیس کریں اور ایک ڈاکیومنٹ کریں اس بات کو کہ کرنٹ جو ڈیزاسٹر ہے اس کا پوٹینشیل اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ یعنی ہم دیکھیں کہ اگر فلڈز ہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، اسے کتنی تباہی ہو سکتی ہے اور کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کانفلکٹس ہیں تو کہاں کہاں کانفلکٹس ہو سکتے ہیں، کانفلکٹس کی سچویشن میں کس طرح سے ہمیں جو ہے ریاکٹ کرنا ہے، اور اگر ڈراٹ ہے تو اس سے کیسے نمٹنا ہے، اور اگر ارتھ کوئک آ گیا ہے تو اس کے بعد سیفر پلیسز کون سی ہیں، کمیونٹیز کو کہاں لے جایا جا سکتا ہے۔ کیا آلریڈی ہم وہاں پہ ایسے سکولز قائم کر دیں جہاں یہ فیسلٹیز ہوں کہ جو آنے والے مہاجرین ہیں ان کے بچے پڑھ سکیں؟ کیا ہم وہاں پہ کچھ جو کاؤنسلرز ہیں ان کو ہائر کریں کہ جو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کر سکیں ان بچوں کی جو افیکٹ ہو رہے ہیں اور فیملیز؟ اور کیا ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسے لوگ وہاں پہ چاہیے جو لوگوں کو معاشرتی طور پہ اسٹیبل کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو ایڈجسٹ کریں اس نئی کمیونٹی کے اندر؟ سو آل دیز تھنگس نیڈ ٹو بی ٹیکن انٹو این اکاؤنٹ۔ سیکنڈ یہ ہے جی کہ پریپیئر اے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن پلان فار رسک پریونشن، میٹیگیشن اینڈ پریپیئرڈنیس۔ اب پہلے سے لوگوں کو پریپیئر کر کیجئے، ان کو تیار کریں کہ ڈیزاسٹر جو ہے اس سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے، ویدر دیٹ از فزیکل ٹریننگ، ویدر دیٹ از مینٹل ٹریننگ، ویدر دیٹ از گیونگ دیم انسائٹ اباؤٹ دیز پرابلمس کہ ان سے کیسے نمٹنا ہے، یہ سب بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایویلویٹ کریں اپنے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن پلان کی جو کیپیسٹی ہے کہ اس کو آپ امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح سے، کہ انفراسٹرکچر کیا ہے، ہمارے پاس کتنی کرینز، کتنے ٹرکس، کتنی چیزیں موجود ہیں جسے ہم روک سکتے ہیں، نمٹ سکتے ہیں اس ایمرجنسی سچویشن کے ساتھ۔ اور فائنلی کیا کیجئے کہ پریپیئر کرے کیپیسٹی ڈیولپمنٹ پلان فار انہانسمنٹ آف ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ریسپانسونیس، کہ آپ اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو رسپانس دینے کی اس کو بڑھائیے۔ یہ دیکھیں کہ اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کتنا ہیومن ریسورس موجود ہے، کتنا جو ہے وہ فزیکل ریسورس اور انفراسٹرکچر موجود ہے جس سے فوری طور پہ نمٹا جا سکتا ہے، تاکہ وداؤٹ گیونگ اینی ٹائم ہم لوگوں کو فوراً ایڈجسٹ کر سکیں اور ان کو بچائیں اس کے جو سوشیو سائیکولوجیکل اور اکنامک امپیکٹس ہیں ان سے۔